اور اردو کے پیپر کے لیے ایک انتہائی اہم بات جو آپ کو جو ہے وہ انتہائی شاندار نمبر دلا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اولڈ پیپر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، پہلے اپنی تیاری کریں۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، آپ نے سارا سلیبس جو ہے وہ کر لیا ہے، ایک دفعہ آپ گو تھرو ہو گئے ہیں اس میں سے، اس کے بعد ایک اولڈ پیپر لیں، اپنے پاس پیجز لیں اور اس سارے کے سارے جو ہے پیپر کو بیٹھ کے سولو کریں۔ یہ آپ کی ایک قسم کی پریکٹس ہو جائے گی پیپر سے پہلے پیپر دینے کی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس جگہ پہ کون سے کویسچنز کو کتنا ٹائم میں دوں اور کس طریقے سے دوں اور کس طریقے سے میں پیپر کو جو ہے وہ مینیج کروں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس سے جو ہیں وہ انسان کو سامنے آ جاتی ہیں، اور پیپر کے اندر وہ بہت ایزی فیل کرتا ہے اگر اس نے اس کی پریکٹس کی ہو۔ ایک پرانا پیپر لیں، پہلے اپنی تیاری پوری کریں، آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کنٹینٹ ہو، آپ کے پاس شعراء کا جو ہے ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں اور کیا ان کے کلام کے اندر جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ سامنے لے کے آتی ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کام لازمی طور پہ کیا جائے کہ اولڈ پیپرز کو جو ہے وہ کنسلٹ کیا جائے اور ان کو مکمل طور پہ ٹائم نکال کے جو ہے وہ سولو کیا جائے پیپر سے پہلے۔ یہ آپ کی ایک قسم کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی، اور پیپر کے اندر کانفیڈنٹ رہیں، اوور کانفیڈنٹ نہ ہو۔ اب اکثر سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، کئی چیزیں جو ہیں وہ اگنور کر جاتے ہیں اور ان کا خمیازہ اس کو اینڈ پہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکس بھی ذہن میں رکھیں کہ کانفیڈنٹ لازمی رہیں آپ، کہ کانفیڈنٹ جب ایک انسان ہوتا ہے تو وہ بڑے فلو کے اندر جو ہے وہ پیپر کو جو ہے وہ سولو کر لیتا ہے، لیکن اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں۔ اس کے ساتھ شعراء کی ہم نے بات کی اشعار کی تشریح کے حوالے سے، تو اس کو اشعار کو یاد کرنے یا شعراء کی جو ہے وہ خصوصیات ذہن نشین کرنے کے لیے ایک ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے تمام شعراء عموماً جو ہے وہ 5 یا 7 شعراء ہوتے ہیں جن کے آپ نے ان کی خصوصیات کو، ان کے کلام کو جو ہے آپ نے گو تھرو کرنا ہوتا ہے، ان میں سے جو ہے وہ آپ کے سلیبس کے اندر ان کا مواد جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ لکھ دیں کہ شعراء کے اندر کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب یہ لکھنے کے بعد آپ کے پاس اگر 5 شعراء ہیں تو ان میں آپ ان کی مشترک خصوصیات جو ہیں ان کو الگ کر لیں، اور اسی طریقے سے متضاد خصوصیات، یہ جو متضاد خصوصیات ہوتی ہیں نا، یہی اس شاعر کو جو ہے وہ ابھارنے والی ہوتی ہیں، اس شاعر کا خاصہ ہوتی ہیں کوئی، کیونکہ جو مشترک ہوتی ہیں وہ تو سبھی میں مشترک ہیں۔ عشق محبت کے افسانے جو ہیں وہ تمام شعراء کے کلام میں ہی مل جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو ممتاز کرتی ہیں۔ جیسے اگر ہم میر درد کی بات کریں تو صوفیانہ پن، اللہ سے لگاؤ جو ہے ان کی شاعری میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اقبال کی بات کریں تو ایک نوجوانوں کو وہ ابھار رہے ہیں، مسلمانوں کا غم ان کے سینے میں ہے، مسلمانوں کے زوال پہ وہ تڑپ رہے ہیں اور ان کی گزری ہوئی جو ہے وہ عظمت کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، اور قرآن کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، کلام الہی کو فالو کرتے ہیں، ان کی تشریحات جو ہے وہ آیات کی ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہ پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ متضاد ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ کوئی شاعر جو ہے وہ قادر الکلام ہوتا ہے جو فوری موقع پہ جو ہے وہ بھی اشعار جو ہے وہ کہہ لیتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے آپ مشترک خصوصیات لکھیں اور ساتھ میں جو ہے ان کی غیر مشترک خصوصیات جو ہے وہ بھی لکھیں۔ اب جب آپ نے شعر کو دیکھ کے اس کی تشریح شروع کرنی ہے تو حوالہ متن میں شاعر کا نام لکھنے کے بعد اس شعر کے جو آپ نے حوالہ اشعار بھی دینے ہیں تو اس میں آپ اس کی جو غیر مشترک خصوصیت ہے اس کو بھی لازمی طور پہ جو ہے وہ ذکر کریں، اور اس سے ہوگا یہ
کہ کوئی بھی شعر آ جائے گا تو مشترک خصوصیات کا آپ جب مکمل تشریح کرتے ہیں تو ان کا حوالہ آپ جس کا بھی شعر آ جائے گا اس میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب ڈیفرنٹ آئے گا تو آپ جو ہے کسی ایک شاعر کی جو ہے اس پہ بات کرنی ہے کہ اس کے جو ہے وہ کلام پہ اپنا فنی و فکری جائزہ جو ہے وہ پیش کریں، تو اس پہ بھی آپ جو ہے وہ کلام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کی غیر مشترک خصوصیات ایک جو اس کو ممتاز کرتی ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اب بعض دفعہ کویسچن آتا ہے عموماً پیپر میں، وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ فنی و فکری موازنہ کریں یا فنی و فکری جائزہ جو ہے وہ پیش کریں۔ اب فکری کا تو جو ہے وہ عموماً پتہ ہوتا ہے عوام کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ فکر جو ہے وہ سوچ، زاویہ، کس نقطہ نظر سے جو ہے وہ بات کر رہا ہے، کس پہلو میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور کس جو ہے وہ سائڈ پہ جو ہے وہ بات جا رہی ہے، وہ تو اس کے کلام کو دیکھ کے، یا اگر نثر یا ڈرامہ ہے تو اس کے پس منظر کو دیکھ کے، اس میں ہونے والے واقعات کو دیکھ کے اس سے فکری جو ہے وہ جائزہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ لیکن یہاں پہ فنی کا لفظ جو استعمال کر دیتا ہے، یہ اس کی عموماً جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں ہوتی۔ تو اس فنی سے مراد یہ ہے کہ اگر شاعر نے اس شعر کے اندر، یہاں پہ 3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہوں گا مین، جو کہ اس فنی جو لفظ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اشعار کی تشریح کے حوالے سے یا شعراء پہ جو ہے وہ آپ نے اگر کلام کرنا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اشعار کے اندر جو شعر دیا گیا تشریح کے لیے، اس میں اگر تشبیہ کا استعمال کرتا ہے، استعارہ کا استعمال کرتا ہے یا تلمیح کا استعمال کرتا ہے، کون سی صنعت جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اشعار کی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شعر کے حوالے سے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فنی پہلو کے اعتبار سے ہوتی ہیں کہ آیا کہ اس نے شعر کے اندر تشبیہ استعمال کی ہے، استعارہ استعمال کیا ہے یا تلمیح استعمال کی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر اگر آپ اس کی تشریح کے اندر رکھیں گے تو آپ کو میکسیمم ملے گا۔ اور اگر آپ نے بس شعر پکڑا ہے اور اس پہ اس کے لکھے جا رہے ہیں، اس کو سوچ کے اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے زاویے، آپ کے ذہن نے جو سوچا، جس پہلو کی طرف وہ آپ کو لے گیا اسی کے مطابق لکھے جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ میکسیمم نمبر جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ فنی حوالے سے آپ اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن نہیں کر رہے۔ تو یہ کوئی زیادہ اتنی مطلب بات نہیں ہے کہ جس کی جو ہے وہ سمجھ نہ آئے۔ تو فنی اور فکری اعتبار سے اگر کسی کویسچن کا جائزہ پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس میں اس اعتبار سے آپ نے اس کویسچن کے جو ہے وہ آنسرنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مین پوائنٹس تھے جن پہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے۔ تو سب کو دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ کہ سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ پیپر نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، پراپر ہیڈنگز ہوں، پراپر آنسرنگ آپ کریں اس کی پیپر کی، اکارڈنگ ٹو ورتھ کریں۔ ٹائم مینجمنٹ پیپر کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایکسپلینیشن جو آپ دیں، تشریح جو کریں، ان کو پیراگرافس 5 سے 7 لائنز کے اندر جو ہیں وہ لکھیں۔ پراپر کویسچن کی کلوزنگ کریں، انک پین جو ہیں اس کا استعمال کرتے رہیں پیپر میں بھی اور پیپر سے پہلے تیاری کے دوران بھی، اور پیپر میں جاتے ہوئے اپنی مکمل اسیسری جو ہیں ان کو ساتھ لے جائیں، اور اینڈ پہ آپ 5 سے 10 منٹ جو ہیں وہ لازمی طور پہ بچائیں جس میں آپ اپنے پیپر کو ری چیک کر سکیں، اور ایک پرانا پیپر جو ہے وہ لازمی طور پہ جو پیپر ہے آپ اس کو ڈھونڈیں، اور پیپر سے پہلے ایک پیپر خود جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو حل کریں۔ یہ آپ کے پیپر سالونگ میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مدد دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کامیاب و کامران فرمائے، تمام لیول پہ جس نے جتنی محنت کی ہے اور جتنا ان کا حق ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ دے۔ تمام بچوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کامیاب و کامران کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، روشن پاکستانی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔